دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم حضرات، آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ جب بھی ہم کسی انسٹیٹیوشن کو پرکھتے ہیں تو پہلے خیال آتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن پیدا کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کیسے اس کو پذیرائی ملی، کیسے کتاب علم کا حصہ بنا، کیسے احساس انسان میں اترا ڈھلا۔ خادم حضرات، نسائی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی وہی حدیث ہے۔ میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی، بہت ساری چیزوں کی لطافت رہ گئی، بہت سارے کھانوں کے ذائقے رہ جاتے ہیں اور آدمی ان کو یاد کرتا ہے مدت سے، مگر جب سے یہ میں نے حدیث دیکھی ہے میرے دل سے لذت نہیں جاتی اس حدیث کے جملوں کی۔ اور صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ جوامع الکلم ہے۔ قلم اور کلام یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، مگر بہت ساری کلمیت ہونے کے باوجود کلام میں بلاغت نہیں آتی، فصاحت نہیں آتی۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پی ایچ ڈی، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر کلام میں بلاغت نہیں آتی۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دروازے کے سامنے آئے تو ایک جملہ کا یقین جانو وہ اس جملے کی لذت کبھی میرے ذہن سے گئی نہیں۔ ایسی سرزنش، ایسی فہمائش، ایسا حسن تکلم کہ حضور نے فرمایا، بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، بہت غور کرو گے تو پھر آپ اس جملے کا مزہ پاؤ گے۔ فرمایا بری ہے ڈرائے گیوں کی سحر۔ چھوٹا سا جملہ۔ جب خیبر کے سامنے یہودیوں کے دروازے کے سامنے اترے اور صبح اٹھے تو آپ نے فرمایا بری ہے ڈرائے گیوں کی سحر۔ اتنا کمپلیٹ اور اتنا مختصر جملہ۔ اور خادم حضرات، جب انسان کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، مگر سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ خادم حضرات، کیا ہمارے ذہنوں سے مدت سے پڑا ہوا وہ جبر مولویانہ دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے حدیث؟ وہ جو اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں گلٹ کا، کرمنالٹی کا، کہ انسان ایک چھوٹی سی خطا کر کے بھی کتنے مایوس حالات سے گزرتا ہے، کتنی اداس راتوں سے گزرتا ہے، کتنی متردد صبحوں سے نکلتا ہے۔ کیا اس کے لیے یہ حدیث کافی نہیں کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں مگر سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے؟ خادم حضرات، توبہ ہے کیا؟ اس کا انسٹیٹیوشن کیا؟ یہ میرا ہے، آپ کا ہے، کس کا ہے؟ تعصف کو رنگ دینا توبہ ہے۔ تعصف کا کچھ نکاس، کچھ شرمندگی، کچھ عذر چاہیے۔
غالباً یہ عذر، یہ معافات کے جو عمل ہے، اس کے کسی بھی بیرونی پیرائے کو توبہ کہتے ہیں، مگر یہ آیا کہاں سے؟ تو خادم حضرات، بڑی پرانی بات ہے، عبدالآباد میں آدم علیہ السلام جب ڈکلیئر ہو گئے، علم کی بنیاد پہ ڈکلیئر کر دیے گئے کہ یہ خلیفۃ اللہ فی الزمین اور فی الآسمان ہے، یہی وہ نائب سلطنت ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے جس کے پاس کچھ اقتدار ہو، جس کے پاس کوئی تھوڑی سی عزت و منزلت آئے، اس کے حریص بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے زور لگایا، بہت ساری اور مخلوقات نے بھی چاہا ہوگا یہ کہاں سے کہاں آ گیا ہے، یہ مٹی سے خاک کا ایک تودا، وَأَنبَتْنَا فِي الْأَرْضِ، جسے زمین سے اگایا گیا ہو، یہ ناگہاں کیا بات ہوئی کہ یہ ہم پر آسمانی مخلوق پہ غالب آ گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فتویٰ دے دیا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ پھر اعتراضات ہوئے، علمی مقابلہ ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مقابلے میں بیٹھا آدم بیچارہ، بڑے پرانے حریفوں کے زمانے میں بیٹھا، وہ 10-20 ہزار گزر گئے تختی لکھنے میں۔ پھر اللہ نے ملائکہ کو بلایا، جنات کو نہیں بلایا، جن اس وقت ملائکہ میں شریک تھے۔ ابلیس لعین جو تھا سردار ملائکہ تھا، آرچ اینجل تھا، آرچ اینجل۔ آرچ اینجل اگرچہ جن تھا مگر آرچ اینجل تھا۔ تو اس مشترکہ مخلوق کو بلایا گیا اور کہا سناؤ، تمہیں جو ہم نے تختی دی تھی، وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کو بھی دی تھی، تمہیں بھی دی تھی، کیا بنایا؟ فرشتے بڑے سادہ سے بڑے ٹروتھفل سے مخلوق تھے، وہ شیطان کا مکر و فریب تو نہیں جانتے تھے۔ ان کا ایک سادہ سا اعتراف آیا، سادہ سا، کیا پروردگار عالم، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو ہمیں بتا دیتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو فرشتوں نے آپ کو یہ بتایا، اگر آپ کے دور میں اس کو جج کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ او لارڈ گاڈ، وی آر سمپل کمپیوٹرز۔ اب ایک کمپیوٹر ہے، ایک دماغ ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اس میں آپ نے ایک سین نہیں ڈالا ہوا، ایک نام ڈالا ہی نہیں ہوا، تو کہاں سے آپ کو جواب دے گا؟ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹل آف پلاسی کب ہوئی تھی، تو ایک سمپل سا آپ جواب دیتے، نیور ریڈ اٹ، نیور نون اٹ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو ہسٹری کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اٹھ کے جواب دے دے گا کہ جی یہ سان تھا بیٹل آف پلاسی کا، مگر جس نے اپنے ذہن میں نہیں ڈالا ہوا وہ کبھی جواب نہیں دے سکتا۔ ملائکہ نے سیدھا سادہ سا جواب دیا کہ اے پروردگار عالم، اسیمیلیشن تو نے دی ہی نہیں، ہمیں اشیاء کو بنانا، بگاڑنا، سنوارنا تو سکھایا ہی نہیں، ہمارے پاس تو میموری ہے ہی نہیں، ہم تو ایک وقتی لمحاتی بات پہ کام کرتے ہیں، ہمارے امپریشنز تو صرف ان احکام تک محدود ہوتے ہیں جو ہمیں ڈے ٹو ڈے سرو کرتا ہے۔ سو ایون آفٹر 10,000 یا 20,000 years ملائکہ کو اس تختی سے کچھ نہیں ملا۔ قال یا آدم انبئکم باسمائکم، اے آدم تو نے کیا کیا اسماء کا؟ پھر تو جو آدم تھا ہی باتونی، آج بھی باتونی ہے، میں بھی باتونی، آپ بھی کچھ باتونی ہے، تو یوں لسٹ شروع کی گنانے کی، اس تختی کو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا دیا تھا، ہر چیز کا نام رکھ لیا تھا، ہر چیز کی شناخت پیدا کر لی تھی ان اسماء سے۔ تو پروردگار بڑے خوش ہوئے، بڑے نازاں ہوئے اس تازہ ترین مخلوق پہ، اور کہا میں نہ کہتا تھا، ان قال انی علم کلکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما تکتمون، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ میں کس کو یہ حق دے رہا ہوں، کس کو حکومت دے رہا ہوں، کس کو خلافت دے رہا ہوں۔ خادم آزاد مزے سے گزر ہو رہی تھی، ساتھی بھی ایک آ گیا تھا،
حضرت آدم کی اداسی بھی کچھ کم ہو گئی تھی. اتفاق کی بات یہ دیکھیں، آپ برا منائیں یا نہ منائیں، آدمی کی صحبت آدمی میں نہیں رکھی اس نے، آدمی کی صحبت اس نے ایک خاتون میں رکھ دی تھی. بڑے مزے سے گزر رہے تھے، مگر آخر فتنہ روزگار تھا. اب دیکھیے صبح کیا بھائی شیطان نے یہ آگے کہا، میاں ہو تو تم بڑے خوش اور وارث ارض و سما بھی قرار پائے ہو، خلیفۃ اللہ بھی ٹھہرے ہو، مگر عمر بڑی تھوڑی ہے، وقت بڑا تھوڑا دیا گیا تم. یہ ہم تو جو لوگ ہیں، ہم تو کائناتی مخلوق ہیں، ابدی نہ سے ازلی نہ سے ابدی تو ہے نا. ہم نے تو عبدالآباد تک جیتا رہنا، اور تو اور کل کو تیرے بچے بھی ہوں گے، تو تم تو اتنی دیر نہیں جیو گے، تم فنا پذیر لوگ ہو، مر جانے والے ہو. وہ بیچاری ماں تھی، اس کو اپنے بچوں کی بہت زیادہ، ابھی آئے بھی نہیں تھے. عورت کا یہ ایک مرض ہوتا نا، ابھی خطرہ آیا بھی نہیں ہوتا اور وہ آگے تک پہنچ جاتی، تو اس کو بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا، اور بالآخر شیطان کی اس جال میں الجھے اور بہک گئے، غلط سوچ لیا اور وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے. خادم حضرات، پھر اللہ نے آواز دی کہ میرے سامنے اتنی بڑی خطا، اتنا بڑا جرم، یہ تو میں نہیں معاف کر سکتا. آدم روتے رہے، کہتے ہیں برسوں روئے رہے، صدیوں روتے رہے غم و الم کے، مگر کوئی طریقہ نہیں پتا تھا اللہ کو راضی کرنے کا. کچھ پتا نہیں تھا کہ اب میں واپس کیسے جاؤں، کیسے میں خدا کو اپناؤں، پھر کیسے اللہ کو راضی کروں. ادھر اللہ کو بھی یہی پرابلم تھا کہ اس کے اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیا اس کو دوں تحفتاً کہ یہ آخر دوبارہ ہم ایک جگہ ہو جائیں، بندہ اور خدا ایک جگہ ہو جائے، کوئی ایسا پرابلم. تو خادم حضرات، حیرانی کی بات ہے کہ اللہ نے القا کیے کلمات توبہ. آدم نے خود سے نہیں لیے، آدم نے کوئی توبہ کا لفظ نہیں چنا، اللہ نے خود القا کیے کلمات توبہ آدم کے سینے پہ. تو توبہ کا پہلا سراغ اس وقت ملا جب انسان جو ہے، جب آدم جو ہے، اتنی بڑی حسرتوں کا شکار آدم جو ہے، اتنی بڑی خطا کا مرتکب آدم جو ہے، وہ اتنا پریشان و نزار اور ویران تھا کہ سوائے رونے کے اس کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس کے پاس لفظ نہ تھے، خیال کی ترتیب نہیں پا رہے تھے کہ دوبارہ ہمسائیگی پروردگار کے لیے کیا کوشش کروں. عین اس سمے اللہ کو رحم آیا، بہت ہی کرم آیا، بڑی محبت آئی اپنے بندے پہ، اور القا کیے کلمات توبہ آدم کے سینے پہ. اس لیے کہ انہ تواب الرحیم، کہتے میں توبہ قبول کرنے والا تھا. تو خادم حضرات ذرا غور کیجئے، جس توبہ کے کلمے آدم پہ نازل فرمائے گئے اور وہ کلمات بھی بتائے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو خادم حضرات، جس توبہ کے کلمات اللہ نے نزول فرمائے آدم کے سینے پہ، اب آپ میں سے کوئی ایسا سیانہ بھی پڑھا لکھا بندہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی نازل کردہ کلمات کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا؟ کوئی ریزن آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے گا اور ان کلمات عالیہ کے ساتھ جو اللہ نے سینہ آدم پہ القا کیے، اور اس نے چاہا کہ مجھ سے اس انداز میں معافی مانگی جائے، اور اس نے چاہا کہ یہ معافی مانگے اور میں معاف کر دوں، پھر آپ بتائیے کہ کیا اگر کوئی شخص آج بھی توبہ کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے کلمات کو قبول نہیں کرے گا؟ وہ اپنے ہی الفاظ کو رد کر دے گا. Is there any reason for this؟ ایسی کوئی وجہ موجود ہے کہ آپ توبہ سے شرمسار ہو جائیں؟
ایسی کوئی وجہ یہ ہے کہ آپ تعصب کے ان کلمات کو جو اللہ نے آپ کی زبان میں ڈال دیے اگر وہ کہے جائیں، کیا اس میں کوئی گرامیٹیکل غلطی ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جملہ جو اللہ نے سینہ آدم پہ القا کیا، کیا اس میں کوئی گرامیٹیکل غلطی ہوگی؟ کو اللہ نے ہاف چھوڑ دیا ہوگا اس کو، یا اللہ کی مرضی ہوگی کہ مزید 4-5 شروں کے ساتھ یہ جملہ بولا جائے؟ سادہ سے تو جملہ تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جملہ آخر میں بڑا امپورٹنٹ استعمال، لنکونن من الخاسرین۔ خادم و حضرات، ہر گناہ گلٹ نہیں پیدا کرتا، پاگل نہیں ہو جاتا بندہ خطا کر کے، خسارہ ضرور ہوتا ہے۔ خسارہ کس میں ہوتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو برابر پیدا کیا گیا، گناہ و ثواب کے بالکل درمیان میں ڈالا گیا، اس کو ایج دے دیا گیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسان کو بالکل درستگی میں بھیجا گیا، اسی پہ تقوی الہام کیا گیا، اسی پہ آپ کے تمام خطا کے خیالات بھی الہام کیے گئے۔ اب اس میں اگر 10-15 سٹیپ آپ ادھر ہو جاؤ گے اور اچھی جگہ کو غلط جگہ سے بھرو گے، یا اچھے خیال کو برے خیالوں سے مکس کرو گے، یا بیرونی اور خارجی دنیا سے آئے ہوئے سمٹمز کو غلط انٹرپریٹ کرو گے اور اس کا جواب غلط دو گے، تو خادم و حضرات یہ گناہ گلٹ نہیں بلکہ خسارہ پیدا کرے گا، آپ نقصان میں چلے جاؤ گے، آپ کو دوبارہ بیلنس کو پلٹنا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے گناہ کی بجائے لفظ خسارہ استعمال کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو بخشے گا نہیں اور اگر تو ہمارے مغفرت قبول کرنے کا مطلب ہے تو پھر ہم خسارہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ خادم حضرات، توبہ وہ واحد شے ہے جو آپ کے خسارے ختم کر دیتی ہے۔ توبہ ہر صورت قبول کی جاتی ہے، اس کے نا قبول ہونے کا اندیشہ کرنا پروردگار پہ شبہ کرنے کے برابر ہے۔ خادم حضرات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ ہر صورت درود قبول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر حال میں درود قبول کرتا ہے، اور اگر درود کے درمیان کوئی چیز مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہو سکتی۔ پیکج بن گیا نا، ادھر بھی درود ادھر بھی درود، بیچ میں اگر آپ اپنے کوئی خواہش بھی لڑکا دی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے ہر حال میں قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ اپنی دی ہوئی چیز ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ جب ہم یہی الفاظ اس کو واپس کہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ ہم لوٹاتے ہیں، تو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا المیہ جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو زمین پر اللہ چاہتا ہے، اور جو اگر نہ اسے ملے گی تو وہ کوئی شے قبول نہیں کرتا۔ ایسی کیا چیز ہے کہ جو زمین و آسمان میں اللہ جو بندے سے متوقع، باقی تمام گناہوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے اس نے توبہ سے کلین ہی رکھ رکھی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، باقی گناہوں کو تو صاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت ہی کافی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہاں بھی اسراف کا لفظ ہے۔ آپ نے دیکھا گناہ اسراف ہے، آپ نے جو چیز جائز خرچنی تھی ناجائز خرچ دی، آپ نے جو چیز بچا کے رکھنی تھی اس کو خرچ کر دیا۔ تو گناہ ٹیکنیکلی قرآن کی ٹرم میں گناہ نہیں ہے، اسراف ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تمہارے نفس نے، تمہارے خیالات نے، تمہارے زندگی کے معاملات نے بہت ساری غلطیاں کر کے تمہیں خسارے میں ڈال دیا ہے، مگر سب سے بڑا خسارہ تب ہوگا
لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ اے بندو میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ کبھی معافی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس نے خدا پر جبر کیا، زیادتی کی، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ خدا وند کریم یہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، لفظ جميعا میں کوئی کسی قسم کی ایکسیپشن نہیں چھوڑی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، جملہ تمام گناہ معاف کرتا ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وائی؟ بیکاز انہ هو الغفور الرحیم۔ تو ہم نے کوالٹی میں چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، چیز دیکھیں کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیص بھی قرآن میں کر دی۔ 99 اسماء ہوں گے، 100 اسماء ہوں گے اللہ کے، 4500 اسماء بھی قرآن میں تراکیب کے ساتھ درج ہیں۔ تمام ناموں کی اپنی اپنی مصلحت ہے، عزت ہے، ان کا کرم ہے، زمین و آسمان میں تمام کرشمہ ہائے قدرت انہی اسماء کے مرہون منت ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ناموں کو خدا نے باقی ناموں پہ تھوڑی سی بزرگی دے دی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض، یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں، زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں، وہو العزیز الحکیم۔ تو خادم حضرات آپ نے دیکھا کچھ اسماء کو زیادہ معزز کر دیا، کچھ کو مینشن کر دیا، یہ 21 اسماء کو بڑی برکت دی۔ خصوص فتح الغاب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو قربت خداوند منظور ہو تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرو۔ سیدنا حضرت ابو درداء کی حدیث کے مطابق جس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 1 دفعہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرمائیں تو 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے متمکن کیے جاتے ہیں صبح سے شام تک۔ حاضر حضرات اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے، یہ دیکھنا چاہے کہ سب سے بڑا اسم وہ کون سا ہے جو زمین و آسمان پہ حاوی ہے تخلیقات کی نسبت سے، بندگان خدا کی نسبت سے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے تخلیقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی، یعنی تمام اسماء کی کارکردگی وہی رہے گی جو ہے، مگر میری رحمت ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے گی۔ پھر جب رحمت کو خدا تو نہیں بتا سکتا تھا میں کتنا رحمان و رحیم ہوں، بندہ ہوتا تب نہ، کسی پہ ڈیمانسٹریشن ہوتی تو تب نہ، کسی بندے پہ نزول رحمت مکمل ہوتا تو تب نہ، تو پھر اللہ نے ایک دوسرا آفس تخلیق کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں۔ اگر تمہارا یہ پیغمبر رؤوف و رحیم ہے اور تمہاری بخشش کی حرص رکھتا ہے اور تمہاری کائنات کو سنوارنے کے لیے یہ اپنے دن اور رات جلا رہا ہے اور زندگی بتا رہا ہے، تو پھر یہ سوچو کہ اگر تمہارے پیغمبر کو کبھی تمہاری خطا پر ناراضگی نہیں ہوئی،
اگر ہر وقت تمہارا پیغمبر تمہارے لیے خطا طلب کر رہا، معافی طلب کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ جو محمد کا بھی رب ہے وہ کتنا مہربان ہوگا، اور آپ کا گناہ کتنا ہوگا؟ چھٹانگ کا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کتنے بڑے گناہ کر لوگ، جب سے پیدا ہوئے ہو جب تک مرو گے کتنے بڑے فاسق ہو سکتے ہو، کتنے بڑے فاجر ہو سکتے ہو، کتنے بڑے ظالم ہو سکتے ہو۔ ایک شرط ہی ہے نا، ایک شرط ہے، اور شرط وہی ہے جو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کسی بھی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد ایک رجت چاہیے۔ تو جب انسان نے تعقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا، انسان کو بخشی، انسان کو جملہ تخلیقات سے معزز کیا، تو ایک شرط لگا، صرف ایک شرط۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ گناہوں کو کیوں فضیلت دیتے ہیں، وہ اصل کام کو فضیلت نہیں دیتے۔ تخلیق کائنات کا باعث گناہ و ثواب کی آزمائش نہیں تھی، تخلیق کائنات کا باعث ایک ایسی ہستی تھی جو اللہ کو پہچان سکے۔ اگر کوئی سنگولر حدیث ہمیں حدیث قدسی موجود ہے جو پرپز آف گاڈ پہ ہے، وائی ڈیڈ ہی کریٹ اس، وائی ڈیڈ ہی کریٹ اس، یہ اصل سوال تھا۔ تو اصل سوال کا جواب صرف ایک حدیث قدسی سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے چاہا ما احببت ان اعرف فخلقت الخلق لیعرفونی، کہ یوم ازل سے جب اللہ نے اپنی بے شمار تخلیقات کا شرف دیکھا تو اس نے چاہا کہ اسے کوئی اپریشیٹ کرے، میری تخلیقات کی تعریف کی جائے، مجھے تخلیقات کار جانا جائے، مجھے خالق کو باری المصور کی نظر سے دیکھا جائے۔ جب اس نے یہ تصور، پھر اس نے انسان کے ذمہ کام لگا دیا۔ یہ کام ممکن نہیں تھا، یہ کام ممکن نہیں تھا۔ ایک غلام کو کیا پتا تعریف کیا ہوتی ہے؟ ایک اندھا دھند اور بیکار ایک ویل سیٹ روٹین والی تخلیق کو کیا پتا، جس کی ساری چیزیں پہلے سے ریکارڈڈ ہوں گی اس کے جین پر، اور اس کے جین پہ خدا کی شناخت ریکارڈڈ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے تعریف کرے گا؟ اس کے لیے ایک ایڈیشنل کوالٹی چاہیے تھی، ایک خاص صفت چاہیے تھی، ایک اختیار چاہیے تھا، ایک ادائے نو چاہیے تھی، انسان کو عقل چاہیے تھی۔ پھر ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پھر ہم نے وہ امانت زمینوں پہ نازل فرمائی، آسمانوں پہ نازل فرمائی، پہاڑوں اور پہاڑوں کی مخلوقات پہ نازل فرمائی۔ سارے گھبرا گئے جب امانت کو وصول کر کے نہ پہچاننے کا مسئلہ آیا، جو سزا سنائی گی تو سارے ہی ڈر گئے۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا، سارے ہی ڈر گئے۔ جب انجام دیکھا عقل پانے کا تو سارے ڈر گئے۔ جب ذہن رضا، جب یہ سیادت ملنی شروع ہوئی تو تمام مخلوقات کو سودا بڑا خسارے کا نظر آیا۔ It wasn't worth it۔ جب جہنم دیکھی اور جنت کی دوری دیکھی، ایوارڈ بہت دور تھا، عذاب بہت قریب نظر آیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، سارے ہی ڈر گئے، ہم سے سیانے نکلے۔ ہم آج جنہیں گدھا کہتے ہیں نا، وہ ہم سے سیانے نکلے۔ ہم جنہیں گھوڑا کہتے ہیں نا، ہم سے زیادہ عقل مند نکلے۔ ہم جنہیں بچھو اور سانپ کہتے ہیں وہ زیادہ ذہین نکلے۔ انہوں نے نہ کر دی، انکار کر دیا۔ جب جہنم کے رستے دیکھے، خطوط دیکھے، اونٹوں کے سائز کے شعلے بڑکتے، تو کہ دس از ناٹ ورتھ اٹ، رسک بہت بڑا ہے، امپاسبل، رسک اتنا بڑا ہے کہ لیا نہیں جا سکتا۔ وہ حملہ الانسان، انسان نے آگے بڑھ کے فوراً شوخی برتی،
پتہ نہیں کس دن پیدا ہوا تھا، شوخی بڑھتی، ناز میں آئے، حکومت مل رہی تھی، تمکنت مل رہی تھی، غرور تھا، وہ حملہ الانسان. پھر اللہ نے کہا انہو کان ظلوما جہولا. He has underestimated the job. He has overestimated himself. خادم آزاد، جہاں بندہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرے گا، جہاں جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے گا، وہاں خسارہ ہوگا. وہ خسارہ، انڈر ایسٹیمیشن ہی سب سے بڑی خطا ہے جو انسان اپنے کاموں کے بارے میں کرتا ہے. آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس سرزمین سے سلامت نکل جاؤں گا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور تمہارا دشمن تمہیں غیاب میں دیکھ لیتا ہے، تم نہیں اسے دیکھ سکتے، اور تمہارا دشمن تمہاری گھات میں ہے، یہ تمہیں دیکھ لیتا ہے، تمہیں بہکا سکتا ہے، تمہیں اندھے اور بہرے کر کے یہ اپنی طرف سے انسینویشن ان دی برین دے دیتا ہے، یہ ڈیسیشن بدل جائے گا. خادم حضرات، سادہ سی بات تو آج نظر آتی ہے، 7 ارب کے قریب انسان ہیں، لے دے کے 1.5 ارب مسلمان ہوں گے، اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، زیادہ ریجڈ نہ بھی ہوا جائے، تو 5.5 ارب انسان جو ہے وہ شیطان کے حوالے ہو چکا ہے. باقی رہ گئے ہم تھوڑے سے 1.5 ارب مسلمان، اور 1.5 ارب مسلمانوں کو بھی اگر ان کو سنگولرلی دیکھ لیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر قائل ہے کہ ہم تو خدا کو نام مان کے خام خواہ پریشان ہیں، خدا کو ماننے والے ہم سے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں. یہ سب کو پتا ہے. بیکاز وی ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ. ہماری توبہ میں اثر کیوں ہو؟ ہمارے واپس پلٹنے میں کیا چیز حائل ہے؟ اللہ نے کیا تعریف کی، شناخت کی؟ یہ سب کو پتا ہے. بیکاز وی ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ. ہماری توبہ میں اثر کیوں ہو؟ ہمارے واپس پلٹنے میں کیا چیز حائل ہے؟ اللہ نے کیا تعریف کی، شناخت کی. شناخت کی سب پیغمبروں کے ذمے صرف ایک کام تھا، ایک کام. سب پیغمبر یہ کرتے تھے. تمام قرآن دیکھ لیجئے، پیغمبروں میں ایک صفت بار بار شمار کی گئی ہے، انہو اواب حلیم. توبہ کرنے والا تھا، واپس مڑنے والا تھا، حلیم التبع تھا. خادم حضرات، توبہ رجت کا نام ہے، مرکزی حیثیت کو پلٹنے کا نام ہے. شکست خوردگی ہو یا فتح، دونوں صورتوں میں واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں. اور توبہ جتنی جلدی ہوگی اتنا اس شخص کے لیے مقام مغفرت اور عزت کا باعث ہے. یہ تمام فیصلہ ٹائمنگ پہ ہوتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ انہو اواب حلیم، کہ تمام پیغمبر واپس لوٹنے والے تھے، جلدی جلدی لوٹنے والے تھے، اور حلیم التبع تھے، تو جتنا فاصلہ آپ کی توبہ میں ہوتا ہے اور خسارے میں ہوتا ہے، جتنی جلدی واپسی ہوتی ہے اتنی جلدی آپ کو انعام ہوتا ہے، اتنی جلدی آپ کے بیلنسز کلیئر ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی آپ کا خسارہ پورا ہو جاتا ہے. اس لیے پہلی جو ڈائریکٹ نصیحت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنے سیلف کو اسراف پر اڑنے نہ دیں. خطا ہے تو قبول کرو، خطا ہے تو اسے فوراً قبول کر کے اس کا مداوع اپنی توبہ میں کرو. ایسا نہ ہو، توبہ کا ویسے اوصاف بڑے ہیں، توبہ ہی اصل انسانیت ہے، توبہ ہی مغفرت ہے، توبہ ہی رحمت ہے. توبہ کے بغیر کوئی پیر فقیر پیغمبر بھی جو ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ توبہ کیا کرو. میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کر استغفار پڑھتا. حضور نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، کب انگلیوں پہ گن کے، کبھی ویسے. جب میرا پیغمبر جو ہے اتنی عظمت کے باوجود، پوری رحمت کے مالک ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، بخاری کی حدیث ہے، واللہ موتی و انا قاسمٌ،
واللہ موتی و انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹور کے مالک کے بغیر آپ جاؤ گے کہاں؟ مانگنے کے لیے جاؤ گے، اسٹور والا تو ادھر بیٹھا ہوا، اللہ نے تو مال ڈال دیا ایک اسٹور میں، اب اسٹور کا مالک تو اس نے محمد رسول اللہ کو بنا دیا، آپ ان سے ہٹ کے جاؤ گے کہاں؟ واللہ موتی، حضور نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو پھر آپ وہ کہہ سکے گا کو مشرق و مغرب کا کوئی بندہ اسے مردہ کہہ سکے گا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری عقل کو نہیں پتا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بھئی ہر چیز تو نہیں نا اللہ نے تمہیں کھول کے بتا دی ہوئی کہ موت کیسی ہے، موت کے پیچھے کیا ہے، موت کے بعد حیات کیسی ہے۔ تم اتنے لائق ہوتے خود بخود نہ سمجھ جاتے۔ یہ جو بڑے بڑے علماء دین جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں حضور زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ان کو اتنی عقل ہوتی تو خدا یہ کیوں کہتا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ؟ اگر تم حیات کے اس پیٹرن کو جانتے ہوتے جس پیٹرن سے محمد رسول اللہ کو غسل کیا گیا، ایک پیٹرن سے دوسرے پہ ڈال دیا گیا، تو تم کبھی یہ گلا نہ کرتے کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں۔ اس قسم کی تو گفتگو انسلٹنگ ہے۔ وہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہ سکتا ہے جو انہی کی امت کے 10ویں شہری کو باقاعدہ زندہ سمجھتا اور ان کو مردہ کہتا ہے؟ یہ کبھی پروٹوکول میں آیا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ This is too wrong a thesis۔ تو یہی وہ بات ہے کہ ہم آج بھی اگر خدا کی رحمت سے آشنا ہونا چاہیں گے، آج بھی ہم اس توبہ کا خسارہ دور کرنا چاہیں گے، تو ہمیں شفاعت رسول کی ضرورت نہ ہو، شفاعت رسول کی ضرورت نہ ہو۔ وہ جو صاحب کرامت ہے، جو صاحب رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ذرا دیکھو نا قرآن کی ڈکشن کیسی عجیب سی ہے، ادھر کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب العالمین وہی ہے نا، رحمت العالمین ادھر ہی ہوگا نا جہاں رب العالمین ہوگا۔ عالمین کا لفظ تو ایک ہی ہے نا دونوں سے، یہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ ہاں احتیاط اس میں ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، وہ مدار المہام ہے، وہ منتظم ہے، وہ بانٹنے والا ہے۔ وداؤٹ پراپر کوئی شخص بھی بغیر پراپر چینل کی کائنات بالا کے رشتوں کو نہیں جان سکتا۔ ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیں، آپ کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ اب پھر ادھر ہی آؤ گے کہ اللہ نے کہا کیا، کون سی کتاب میں کہا، کہاں سے بیلنس ہوئے، کیا خطاؤں کے رینکس ہیں، کیا جزاؤں کے رینکس ہیں، اور اگر یہ سارے حق بھی نہ پورے کر سکیں تو پھر خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ پھر خسارے۔ حضرت کعب بڑی تسبیحات کرتے تھے ہمارے لوگوں کے اندر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کعب درود پڑھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ انتہائی کر دوں؟ فرمایا اور پڑھا کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں نصف کر دوں؟ فرمایا اور پڑھا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ درود ہی نہ پڑھا کروں؟ فرمایا کفایت کرے گا۔ ایک تسبیح جو تمام تسبیحات کو کفایت کرتی ہے، فرمایا درود کفایت کرے گا۔ خادم حضرات، اللہ کو توبہ سے تھوڑی سی دلچسپی ہے بندوں کے توبہ کرنے سے۔ ایک تو اس نے ایک انہیرنٹ فلا رکھ دیا نا آپ سب کے بیچ میں، بڑے مزے کی آیت ہے۔ ویسے آدمی سوچتا ہے کہ دیکھو ہمارا ایڈوانٹیج کہاں سے نکل رہا ہے۔ الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش، ایڈوائز ہے اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، بڑے بڑے گناہوں سے، اس میں قتل انسان سب سے بڑا گناہ ہے،
اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، یا الذین یجتنبوا الکبائر الاثم والفواحش الا اللمم، چھوٹے چھوٹے تم کرو گے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود خدا کہہ رہا ہے. لم کہتے ہیں چھوٹے وقفے کو، چھوٹے وقفے کو. تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو کرو گے، مگر خادم حضرات دیر از اے پوائنٹ ان اٹ. لم کہتے ہیں وقفے کو. کچھ خطائیں ایسی جو چھوٹے وقفوں کے لیے ہوتی ہیں. پھر آگے دوسری آیت جوڑ لو نا آپ تو بالکل صاف پتہ لگتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا اور صغیرہ. وَلَمْ يَسِّرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اگر اصرار نہ کرو اپنے نفس کی حالت پر. میرے شیخ سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک ولی سے بھی 70 مرتبہ گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتے ہیں. اگر اتنا بڑا قطب الاقطاب علم و حکمت و منطق کا اتنا بڑا استاد اگر یہ شخص کہہ سکتا ہے تو اسے کیا مراد لے؟ کیا اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو خطا کی؟ نو ناٹ ایٹ آل. اگر آپ غور کرو تو اضطرابی گناہ، وقتی گناہ، یہ مستقل سوچوں کو خراب نہیں کرتے ہیں، یہ تعصفات پہ کے ریٹرن کرتے ہیں. مگر جس گناہ کے آپ مکمل عادی ہو جاؤ، اس کے لیے تعویلات آپ کے پاس جمع ہو جائیں، تو وہ آپ کی جسمانی خطا سے بڑھ کر آپ کا ذہنی گناہ بھی ہو جاتا ہے. اور جب ذہن میں اس کمپیوٹر میں فلاح آ جائے، خادم حضرات ہمارے سب کے کمپیوٹر میں تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، گڑبڑ ہوتی ہے، وائرس لگتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ اس وائرس کو دور کرنے کے لیے جب ہم مذہب کو چنتے ہیں تو مذہب بھی وائرس زدہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مستقل بیڈ ڈیمیجنگ جو ہے ایک مرض ہم میں پیدا ہو جاتا ہے جو ہماری قبروں تک ہم سے جدا نہیں ہوتا. اس قسم کی خطائیں جو ہیں وہ بہت بری ہیں. اس قسم کے خسارے کبھی پور نہیں ہوتے. دیرفور یہ کہا گیا کہ ایک پہچان تو سب سے بڑے خسارے کی ہے کہ آپ مستقل اس پہ قائم ہو جاؤ. ایک پہچان ہے یہ کہ وہ خطا جس کو آپ مستقل حرز جان بنا لو اور دوست بنا کے اس کو پالتے رہو اور بڑی دیر تک. وَلَمْ يَسِّرْ وَلَا، ہاں اگر تم اصرار نہ کرو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی صغیرہ ہے، اور اگر تم اصرار کر کے مستقل کرتے جاؤ تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا. دیٹ از دی اونلی ریکگنیشن آف گناہ کبیرہ اور صغیرہ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، حضرت ابوذر ساتھ تھے، معاذ بن جبل ساتھ تھے، تو فرمایا جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے اور دوزخ کی آگ اس سے دور ہو گئی. تو حضرت ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کبیرہ بھی؟ حضور خاموش. پھر آپ نے یہ پڑھا، پھر کہا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام گناہ معاف ہوئے. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا گناہ کبیرہ بھی؟ جب تیسری مرتبہ کہا تو ان کا تمہاری ناک خاک آلود ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جس نے ایک دفعہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے تمام جملہ گناہ معاف ہوئے اور کبھی بھی اسے دوزخ کی آگ چھو نہ سکے گی. خادم حضرات مسئلہ یہ کیا ایسی وجہ ہے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے دی؟ Again, I will take you back to the same old commitment. اللہ کے لیے آپ کی پوری زندگی میں صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے، ایک چیز، اور وہ ایک چیز کا معاوضہ لینا چاہتا ہے جو اس نے آپ کو دی ہے، وہ عقل ہے. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
جب اس نے یہ امانت پیش کی فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو سارے ڈر گئے، کسی نے یہ نعمت نہیں اٹھائی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اٹھا لی، یہ عقل انسان نے اٹھا لی. اللہ نے اس امانت سے جواب لینا. خادم حضرات، پہلی بات تو یہ، آپ میں سے کون اپنی عقل کو امانت سمجھتے؟ آپ تو اس کو ملکیت سمجھتے ہیں، آپ تو اس کو میری عقل کہتے ہو، میرا خیال کہتے ہو، میرا دماغ کہتے ہو، میری فضیلت ہے وہ، میں سوچتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. مگر خدا کی دی ہوئی اس امانت کو، کبھی امانت بھی پاس رکھنے کو ہوتی ہے، بیسیکلی تو اس کو لوٹایا جانا ہے. پھر اس کے لوٹائے جانے میں فرض کون سا حائل ہے؟ فرض ایک ہی حائل ہے، وہ جو قبر کے شروع میں پوچھا جاتا ہے. جب دو گیلیکسیز نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ایک تو انتہا درجے کی خوبصورت گیلیکسیاں جو ہیں نظر آ رہی، دوسری طرف عذاب کی گیلیکسیاں، تو ایک کوڈ ورڈ میں آپ سے جواب لیا جائے گا. وہ جو عقل دی تھی میاں، اس کے سہارے تم نے ایک چیز کو پہچاننا تھا، ایک چیز کو، وہ اللہ کی ذات ہے. کیا زمین سے گزر کے عیش و عشرت کے بعد، تمام اچھے اچھے خوراک کھانے کے بعد، سیر و سیاحت کے بعد، بیوی بچوں اور مردوں سے اختلاط کے بعد، اصول شہوانیت اور نفسانیت پورے کرنے کے بعد، اور باقی تو چھوڑو نا، میرے سوال کا جواب لائے ہو؟ چھوٹا سا سوال، مر ربوں کا، تمہارا رب کون تھا؟ کون تھا تمہارا رب؟ زندگی میں کبھی سوچا کہ میرا رب کون تھا؟ زندگی میں کبھی تکلیف و تکلف فرمایا کہ اپنے اللہ کو پہچان کے چلوں؟ کبھی خیال آیا کہ میرا بھی ہے؟ خادم حضرات، جن کو خیال آتا ہے ان کے بارے میں آپ کو ایک حدیث ضرور سناؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے بڑے احترام کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا، تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تک آپ کی تعلیمات پہنچی ہیں، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. کہا، تم یہ کہتے ہو کہ تم کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ تو پھر اللہ تمہیں زمین سے اکھاڑ دے گا، زمین سے برباد کر دے گا، تمہیں مٹا دے گا، اور پھر نئے لوگ لائے گا، اور وہ نئے لوگ جو ہیں وہ گناہ کریں گے اور اللہ سے بخشش چاہیں گے، اور خدا ان کو بخشنے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا نسبتاً تم جیسے متقیوں کو دیکھنے میں. خادم حضرات، یہ ہے فلسفہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ہمارے مدرسوں سے جو فلسفہ نکلتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں عذاب و ثواب کی کڑی شکنجے لگے ہوئے ہیں، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر عورت جاتی ان میں پہلے اس کو جکڑے جاتے ہیں، پھر اس کے اعضاء کھینچے جاتے ہیں، پھر اسے توق پہنائے جاتے ہیں، پھر اسے جہنم میں اب تک کیا کیا رتبے دیے جاتے ہیں، اور مقدس صاحب آپ ایک پاسے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز انٹرپریٹ نہیں کرنی ہوتی. مگر فرض کرو جیسے میں، یہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث بھی چھوٹی سی نہیں ہے نا. اب اگر یہ حدیث سنا دو بعض لوگوں کو کہیں گے یہ حدیث غلط ہے، دوسری بخاری میں سے نکال دو کہیں گے یہ بھی حدیث غلط ہے. اپنی مرضی کے خلاف تو حدیث سننی نہیں نا انہوں نے، اپنی مرضی کے خلاف. سب سے بڑا جو خادم حضرات اس وقت کی مصیبت ہے، ہر آدمی قرآن و حدیث سے وہ حصہ چنتا ہے جو اسے سوٹ کرتا ہے، وہ حصہ. عورت کو کہنا بھائی تو وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے کہا ہے مرد کے بارے میں کرنے، وہی حصہ اسے نہیں آتا ہوگا، مگر اسے اپنے والا حصہ پورا پورا آتا.
اسی طرح مرد کو کہو بھائی عورت سے کوئی اچھا سلوک کر، یہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے تو اللہ نے رتبہ دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وہ شک کبھی نہیں پڑے گا جو عورتوں کے بارے میں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کو ہم پارشلی ٹوٹا ٹوٹا کر کے اپنے اپنے مقاصد کے، آج کل تو نیا فیشن آ گیا، جو کوئی اچھی سی دوائی نکلتی ہے نا، جو کوئی اچھی سی دوائی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، یہ حدیث میں آئی ہے، 2-4 چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مگر پرانے زمانے میں بھی متعدد احادیث ان دوائیوں کے بارے میں لکھی گئی جن کے بارے میں کوئی کہا نہیں گا، مگر ان کو بیچنے کے لیے ایک حدیث احتیاط، ایک حدیث ساتھ احتجاج کر، تاکہ یعنی اللہ کے رسول خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سے لے کر دور دراز تک ان کا اسم گرامی بیچا جا رہا ہے، اس کو تجارتاً یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی اشراف عرب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روضہ رسول کو مسمار کرنا چاہا، آپ کو پتا ہے جن کی اب حکومت ہے، اللہ ان کو عقل دے، سب سے پہلے انہوں نے روضہ رسول کو مسمار کرنا چاہا تھا۔ پھر جب نکل آئے لوگ، مدینہ کے لوگ تو آپ پتہ نا رسول سے بڑی محبت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ گھر میں جو چیز بھی تھی، کسی کے پاس چوری تھی، کسی کے پاس ہتھوڑا تھا، کسی کے پاس، سب لے کے نکل آئے اور انہوں نے کہا دیکھو میاں، باقی تم نے جنت بقیع اجاڑ دی، ہم نے برا نہیں بنایا، مگر اگر اس گھر کو آنکھ بھی اٹھا کے دیکھو گے تو ہم مدینہ کے سب لوگ قتل ہو جائیں گے، مگر تمہیں آگے نہیں بڑھیں گے۔ خیر غنیمت ہوئی، چھوڑ گئے نام نشان، ورنہ آج آپ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ روضہ رسول ادھر تھا یا ادھر تھا، آج آپ ڈھونڈ رہے ہوتے۔ آپ یقین جانیے ایسی سفاکیت تو روح عالم پہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ بھائی آپ نے ایک رسم خراب کرنی ہوتی، آپ نے ایک رسم خراب ہو گئی، قبروں کی مٹی پوجی جا رہی ہے، ہمیں بھی دکھ ہے، آپ کو بھی دکھ ہے، تو اس کا مداوع یہ قبر ہی اٹھا دو، صاف کر دو، اللہ اللہ خیر سے۔ حضرت عمر کا دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بیت رضوان کو نکالا تھا تو صرف اس وقت کے منتیں مانی جا رہی تھیں، بڑے چڑھاوے دیے جا رہے تھے، وہ تو بیت رضوان کو ایک بت بنا لیا تھا انہوں نے۔ مگر مسلمان کے بارے میں ایک بات یقینی ہے، چاہے وہ ماڑا ہے یا ماٹھا ہے یا کمزور ہے یا اچھا ہے، ایک بات مسلمان کے بارے میں بہت یقینی ہے۔ میں آپ میں سے کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ خدا کتنے ہیں، کیا جواب ہو؟ ایک مسلمان کے بارے میں وہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں، دیر از such a geometrical precision about the oneness of God in Islam. No mythology is possible. کہ اسلام کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسی، یعنی جس کا دن انتہائی سختی سے نظریہ وحدانیت کی اتنی سختی سے جیومیٹریکل پریسیجن، جس طرح جیومیٹری کی لائنیں پکی ہوتی ہیں نا، اس طرح جمہوریت خدا واحد کی وحدانیت اس طرح سختی سے محافظت کی گئی ہے اس کی کہ کوئی بھی اس میں مائتھولوجی، کوئی بت پرستی ممکن نہیں۔ پھر ہم کاہل کو ہر دوسرے بندے کو بت پرست کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ اصول طے ہے، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان کتنا جھوٹا صحیح، کتنا منافق صحیح، کتنا بے ایمان صحیح، جب بھی کسی سے پوچھو گے خدا کتنے ہیں تو ایک ہی جواب دے گا، خدا ایک ہی ہے۔ پھر آپ کو اس سے کیا اختلاف رہ جاتا ہے؟ آپ نیتوں کے دیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ تو سب سے قدیم حضرت نوح علیہ السلام، سارے پیغمبروں کی اپنی اپنی رائے تھی، تو میں وہ ذرا قرآنی آیات پڑھ دوں، یہ توبہ کرتا کیا ہے، یہ اتنا نہ، تو آپ نے فرمایا فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ بخشنے والا ہے، خالی بخشنے والا نہیں ہے، دو چار چیزیں اور بھی ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم ایسے کرو گے وہ کثرت سے تم پہ بارش بھیجے گا۔ یعنی استغفار کا ایک ضمنی فائدہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے آپ پر بارشیں بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بڑا سامان کریٹ ہو جاتا ہے بخشش کے بعد کہ نہ صرف وہ اے لوگوں استغفار کرو اپنے رب سے، وہ بخشنے والا ہے، وہ کثرت سے تم پہ بارش بھیجے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ خادم حضرات، وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک کہ اس نے تمام عقل کی صرف ایک پرائیورٹی رکھی ہے۔ دی ٹاپ پرائیورٹی آف دی مائنڈ از ٹو نو یور گاڈ۔ اس کے بعد باقی کے سارے کام کرو، کھاؤ پیو، بلکہ اس کے بعد وہ جو اللہ نے کہا الا اللمم، کہیں کہیں تم ضرور خطائیں کرو گے، مگر اگر تم نے ٹاپ پرائیورٹی کو مینٹین کر لیا اپنی اس عقل مختصر سے، اس زندگی مختصر میں، اس لمحہ عارضی میں، اگر آپ یہ پہچان گئے کہ کوئی ہمارا رب ہے اور ہمارے تمام خسارے کو پورا کرنے والا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کوئی خسارہ پیچھے پورے کرنے والا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ تم کامیاب ہوگے، تم یقیناً اپنے رب کے حضور سرخرو ہو جاؤ گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا، میں اس کی دو مثالیں حدیث رسول سے ضرور دوں گا۔ یہ ایسے نہیں کہا ہوتے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے ایڈوانٹیجز ابھی آپ نہیں جانتے۔ ایک تو یہ بات کہ توبہ کبھی غیر مقبول نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے کلام کو اللہ خود رد کر دیتا، یا تو منسوخ کر دی جاتی، توبہ کے کلمات منسوخ نہیں ہوئے۔ اللہ کبھی بھی توبہ کو بغیر قبول کیے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ مختلف آ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا استغفار بھی بہت خوبصورت ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ اللہ کے رسول کا اپنا استغفار ہے۔ فرمایا جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا، ہر تنگی سے، اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ خاطر وقت کی بات ہے، ہم توبہ کرنے کے فوراً ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ابھی رزق آ رہا ہوگا، وقت تھوڑا سا تو لگے گا نا۔ جب تک اللہ یہ نہیں دیکھ لیتا کہ تم استغفار میں کتنے اصلی اور کتنے جعلی ہو، تب تک تو نہیں ایشو ہوں گی، مراعات نہیں ایشو ہوں گی، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر آپ کا شعار استغفار ہو جائے تو اللہ کا شعار تو رحم و کرم ہے، اس نے تو دینا ہی دینا ہے، ویسے بھی دے رہا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی زندہ نہ ہوتا، اگر وہ رب العالمین نہ ہوتا تو کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ فرمایا، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ توبہ کے لفظ آپ کو سکھا رہا ہے، اور رسول کی سنت یہ کہ دن میں خود 100 مرتبہ۔ پتہ آپ کو بڑے سارے لوگ اٹھ کے کہیں وہ لو جی وہ تو پاک تھے،
ان کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حدیث مسلم ہے، حسن ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کیا توبہ کرتے ہوں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑا مشہور قول ہے کہ جو چھوٹے لوگوں کی نیکیاں ہیں نا وہ بڑے لوگوں کے گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیک کام کر کے، مگر بڑے لوگوں کو پوچھو نا تو وہ بڑا برا مناتے ہیں کہ یہ تو عام آتے ہیں، ان کو نیکی کون کہتا؟ لیکن اب ایک آج میں نے ایک اندھے کو سڑک کے پار کر دیا، میں تو پورا ہفتہ اس کا ذکر کروں گا، میں نے بڑا کمال کیا، بڑی انسانیت کا کام کیا، میں تو بہت اونچا انسان۔ ایک بڑا آدمی کہے گا وہ نالائق، یہ تو انتہائی معمولی انسانی کام تھا، یہ تو ہر انسان کو کرنا چاہیے چاہے کتنا بھی برا ہو، اس میں کیا ایسی فضیلت ہے کہ تم نے کو بڑا کام کر دیا؟ تو کہتا ہے چھوٹے آدمیوں کے نیکیاں جو ہے نا بڑے آدمیوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر اسی پہ ایک پڑھا لکھا بندہ ناز کر بیٹھے کہ میں نے ایک اندھے کو پڑی سڑک پہ چھوڑ دیا، تو اس سے پوچھا تو جائے گا تیری عقل کام نہیں کرتی؟ Is it something to be proud of؟ اس کے لیے تم عزت طلب کر رہے ہو؟ یہ جو ہر انسان کی خصلت میں ہونا چاہیے تم اس پہ فخر کر رہے ہو، کوئی اس سے بڑا کام کرتے تو مانتے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم 100 مرتبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، کوئی وجہ نہ ہو، فرض کرو کوئی وجہ نہ ہو توبہ مانگنے کی، تو کیا یہ بڑی وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے توبہ کو؟ تو یہ وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم 100 مرتبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، کوئی وجہ نہ ہو، فرض کرو کوئی وجہ نہ ہو توبہ مانگنے کی، تو کیا یہ بڑی وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے توبہ کو پسند کیا؟ نہیں ہے؟ اگر مجھے پتا ہو کہ اللہ کو توبہ کرنے والے زیادہ پسند ہے تو میں گناہ کروں نہ کروں توبہ تو ضرور چاہوں، میرے لیے بہت بڑا وصف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے راضی اس کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا میں نے راضی، میں نے تو راضی اللہ کو کرنا، میں تو اس کے قریب ہونے کی خواہش کرنی ہے۔ میرے دل میں اگر آرزو قربت ہے تو وہ اللہ کی ہے، مجھے گناہ و ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ جو خدا سے انس رکھتے ہیں وہ کم از کم ان عادات کا شعور رکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی وہ صفات اپنے اندر پیدا کر۔ خادم حضرات آپ نے بڑے نام تو سنے ہوں گے، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، فنا، تو بعض اوقات ان لفظوں کی وجہ سے آپ بڑی غلط فہمیوں میں پڑ جاتے۔ یہ فنا کوئی مرتا نہیں ہے رسول کے اندر جا کر، کوئی اللہ کے رسول اللہ کے اندر مرتا نہیں ہے۔ فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا سادہ سا مطلب ہے کہ میں اپنی عادات چھوڑ کر رسول کی عادات اختیار کر لوں، اور کوئی نہیں۔ میں اپنے اندر اللہ کی عادات پیدا کروں۔ میں جو صبح و شام اسے رحمان و رحیم و کریم کہتا ہوں، تو میرے اندر بھی تو کوئی ایسی صفت پیدا ہو جائے۔ میرے اندر تو صفت ہے غضب کی، قہر کی، ظلم کی۔ اگر میں خدا میں فنا ہونا چاہتا ہوں تو میں ان عادات سے گریز کرنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں تسبیح کیوں کرتے ہو؟ ایک تو اللہ کو پسند ہی بڑی ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ زمین و آسمان میں اس سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کرو۔ بڑے لوگ کہتے ہیں تسبیح قرآن پڑھنا ہے، تسبیح نماز، ہم بھی جانتے ہیں قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، مگر قرآن نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دیتی ہے۔ دو چیزیں ہوگی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے۔
دیکھیے ادھر تین چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، قرآن کا ذکر کیا ہے، نماز کا ذکر کیا ہے، مگر یہ فرمایا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے۔ میں حیران ہوں خواتین و حضرات کہ وہی بات ہے، ایک آیت اپنے لیے اٹھا لیتے ہیں، بھائی جب ہم ان کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دیکھو تم جو بھی ہو اعتراض کرنے والے، اگر تم یہ کہو نا قرآن اللہ کا ذکر ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دونوں اذکار، مگر یہ جو تیسرا ذکر ہے زیادہ کہتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم تسبیح کرتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک العظیم۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی خدا نے 7 مسبحات 6 مسبحات تخلیق کیا آپ کو پڑھنے کو، جس میں تلقین ہی تسبیح کرنے کی، اور ایک دو صورتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں دی ہیں کہ جن کو اگر آپ ایک مرتبہ پڑھو تو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب خواتین و حضرات 1000 مرتبہ دوسری آیات پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور ایک تو یہ سورہ حشر کی ہے، اور دوسری حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو العزیز لا الہ الا الیہ المصیر۔ ان آیات کو مسبحات میں یہ 2 آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے کا ثواب کم سے کم 1000 آیات کے برابر ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے تو نسخے ہیں، ایک ہی دفعہ دن میں پڑھ کے نکل جاؤ، آپ کا کم از کم بنیادی خرچہ تو نکل آئے گا نا، 1000 مرتبہ اس کا ثواب ملے گا تو۔ اور دیکھو کتنا آسان ہے، جہاں خطرہ زیادہ وہاں صلہ زیادہ۔ مسجد میں نماز کا کیا صلہ ہوگا؟ وہ 2 4 10 جماعت کے ساتھ پڑھنے کا 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، پہلے پڑھنے کا اشتہ ہو جاتا ہے۔ مگر اگر تم بازار میں سے گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، اگر غلطی سے یاد آ جائے اور آپ پڑھ دو تو 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے۔ 10 لاکھ، اتنا مسجد میں نہیں ہے، ادھر 10 لاکھ نہیں۔ بھائی جدھر مقابلہ زیادہ، جدھر ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہو، فراڈ چل رہا ہو، جال سازی چل رہی ہو، جہاں مکر و فریب کی چادریں تنی ہوئی ہوں، جہاں بات بات میں خدا کی جھوٹی قسم اٹھائی جا رہے، وہاں اللہ کو یاد کرو تو 10 لاکھ کا ثواب۔ مسجد میں تو ہوتا ہی اللہ اللہ، اس میں آپ کو اتنا زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ چلتے پھرتے فذکروا اللہ، دیکھیں اتنا کبھی اللہ واضح ہوتا ہے، میں حیران ہوں، پھر بھی ہم اس پہ جھگڑتے ہیں۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو نا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جب تم نماز پڑھ چکو نا تو پھر اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے کروٹ ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم باقی کام پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو کرتے، او اشد ذکر، ذرا زیادہ کر دو تاکہ اللہ تمہیں سے۔ یہ وہ تعلق ہے جو توبہ سے رجوع میں آتا ہے، یہ وہ تعلق۔ آپ کو خدا تبھی یاد آ سکتا ہے اور توبہ تبھی کی جا سکتی ہے جب آپ اللہ کے ٹچ میں رہو گے۔ ہماری دیکھو یہ برین جواب نہیں نکال سکتا اس چیز کا جو اس میں ہم نے ریکارڈ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں تسبیح کیا ہے؟ خواتین و حضرات، تسبیح اس برین میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرنا ہے تاکہ مصیبت کے وقت، عزلت کے وقت آپ کو وہاں سے جواب مل سکے۔ آپ بس اسٹور ہاؤس ہی نہیں ہے جواب کا، آپ کو پاس ڈیٹا نہیں ہے اللہ کا۔ جب ڈیٹا نہیں ہے تو خدا کی طرف سے آپ کو جواب بھی نہیں ملے گا۔ تو یاد اور توبہ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔
حضرت انس بن مالک نے ایسی اچھی خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے جنگل میں کسی کو کھویا ہوا اونٹ مل جائے. جیسے کسی وہ کیا ہے، بڑے خوبصورت شعر ہے نا، رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. تو اصل میں انسان کی جلتی ہوئی کائنات میں، اجڑتے ہوئے لمحوں میں جب اللہ کی یاد کے ساتھ یاد آنا ضروری ہے نا، تبھی توبہ کرو گے نا. تو پھر انسانی حیات کے ذرے ذرے پہ بہار چھا جاتی ہے. آنسوؤں کی رمق جو ہے صحراؤں میں شبنم کے قطروں کی طرح گرتی ہے، اور دلوں میں گداز میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوستی اور محبت کا سراغ ملتا ہے. ندامت توبہ سے ہے، توبہ ندامت سے ہے. اگر کسی شخص کو اپنی کسی غلطی پہ ندامت ہو، توبہ کے مترادف ہے. اور اللہ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے کم ہلکا پرت ہے توبہ کا. نادم ہونا، شرمسار ہونا کس سے؟ آپ نے کبھی وہ غالب کا شعر سنا کہ ڈھانکے کفن نے داغ عیوب برہنگی. ہم تو ہر حال میں برے گندے سڑے ہیں. اب بایولوجیکلی دیکھو، اس طرح میں نے بہت سارے ایسے مقامات پہ انسان کو دیکھا، مجھے شرمندگی ہوئی ہے کاش میں انسان نہ ہوتا. جب میں اسپتالوں میں گیا، میں نے کہا کیا حشر کرتے ہیں نا انسانوں کا، مرد اور عورتوں کا. تو دل کہتا ہے کاش انسان ہی نہ ہوتے، جانوروں کی طرح کہیں گل سڑ گئے ہوتے. اس لیے کہ ہر حال میں انسان اپنی اسرت حال پہ ہوتا. ہر چیز میں کمی ہے، ہر شے میں کسی نہ کسی شکست و خسارے کا گماں ہوتا ہے. یہ غالب نے اچھا کہا ہے، ڈھانپے کفن نے داغ عیوب برہنگی، کہ یہ تو اللہ کرے کہ کفن نے ہمارے عیب ڈھانپ لیے، کفن نے ہمارے برہنگی کے داغ ڈھانپ لیے. ڈھانپے کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. حاضرین و حضرات، الندم و توبہ، ندامت ہی توبہ ہے. کفارۃ الذنب الندامہ، گناہوں کا کفارہ ہی ندامت ہے. جو جیسے میں نے آپ کو شیخ حجویر کی بات سنائی، وہ جناب صدیق اکبر کے اس قول سے مشتق ہے کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پہ اڑنے والا شمار نہیں ہوتا. اس کے برعکس ایک عجیب و غریب خیال ہے ہمارے علماء حاضر کا کہ دیکھو جی کیا سمجھا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، گناہ کرتے رہتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں. اصل میں ہمارا جتنا معزز طبقہ ہے ریلیجس لیڈرز کا، یہ انہوں نے صرف مذہبی علوم کی تلقین نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے خدا سے مختلف ٹھیکے بھی لیے ہوتے ہیں. بہت سارے کسی مولوی نے اللہ سے عذاب کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، یہ میں نے لوگوں کو دینا ہے کہ کانٹریکٹ بیسس میں. یہ اچھی بات کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ڈرا ڈرا کے جو مارتے ہیں. اچھا ایک آپ ایک بچے کو انعام دے کے کیوں نہیں سکھاتے؟ ضرور مار مار کے کیوں سکھاتے ہو؟ کوئی ترغیب بھی تو دیکھو. اگر گناہ سے عذاب سے ڈراتے رہو گے تو وہ تو کہے گا ایک دن ڈھیٹ ہو ہی جائے گا نا، کہ ٹھیک ہے جی پھر نہیں بخشو ہوتا نہ صحیح. پھر بھائی کو ترغیب بھی تو دو نا تھوڑی سی، اور کسی کو کہو تو سی نا بس کوئی بھی گناہ کر لے یار تو مڑ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے. تو کم از کم ایک دروازہ تو ہمہ وقت کھلا رہتا ہے. اور تائید ربانی تو مغفرت کے میں جاتی ہے، بخشش میں جاتی ہے.
ظلم و ستم میں نہیں جا رہی ہوتی یا مار پیٹ میں نہیں جا رہی ہوتی جب تک سکرات میں آخری ایک لمحہ باقی ہو وہ ملٹی سیکنڈز پہ مشتمل ہو، ملٹی سیکنڈز پہ۔ اب تو کون ہو ان کو یار توبہ کے حق میں تو بڑی بڑی باتیں ہیں، اللہ تو ہر وقت ہی توبہ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ اسرائیلیات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک شخص مر گیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میرے پورے نامہ اعمال میں ایک چھینٹا تک بھی نہیں پڑا کسی نیکی کا، اتنے گناہ۔ اس نے کہا یار بات سنو، مجھے ایسے کرنا، مجھے دفن نہ کرنا، میں پکڑا جاؤں گا، مجھے دفن شفن نہیں کرنا، مجھے آگ لگا کے نا تو ذرا میری خاک جو اس کو ڈیوائڈ کر دینا، تھوڑی سی بحر الکاہل پہ پھینک دینا، تھوڑی سی اوقیانوس پہ پھینک دینا، جو میرے قریب بحیرۃ الروم ہے 2-4 اس میں چھانٹے دے دینا، اور کچھ پہاڑوں پہ پھینک دینا۔ خیر مر گیا تو پروردگار عالم نے ہر چیز کو حکم لیا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ کوئی آگ سے جلے، پانی میں ڈوبے، مچھلیوں کے پیٹ میں جائے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر چیز کو، تو جو حصہ تم نے اس کا لیا واپس کرو۔ پلک جھپکنے کے موصوف حضور اللہ کے سامنے کھڑے تھے، تو اللہ نے کہا یہ کیا تو نے عجیب و غریب بات منطق نکال دی کہ تمہارا خیال تھا میں تمہیں واپس نہیں لا سکوں گا، تم نے اپنے آپ کو پانیوں پر پھینک دیا، آگ میں جلا دیا۔ تو اس نے کہا اے میرے مالک و کریم، باقی چیزیں تو بڑی مشتبہ تھیں، ایک مجھے بات کا یقین تھا کہ تو ہے اور تو نے چھڈنا میرا ککھ نہیں۔ کہ یا اللہ مجھے پکا یقین تھا کہ تو ہے، اور میرے یاد میں ہی کوئی نہیں تھا کوئی نیکی، میں عذر کرنے بھی قابل نہیں تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو میں اس طرح وصیت کر جاؤں تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اللہ نے سے کہا یار بات سن، یہ یقین ہے تجھے، اتنا یقین تھا میں ہوں؟ کہتا ہے یا اللہ باقی تو پتہ یقین تھا کہ نہیں، یہ تھا کہ تو ہے ضرور۔ اس نے کہا یار ایسے اچھے یقین والے کو میں کیسے مار، جا تجھے بخش دیا۔ کہا ایسے اچھے یقین والے کو، بھئی لوگ گناہگار ضرور ہوتے ہوں گے، لوگ خطاکار ضرور ہوتے ہوں گے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور نے فرمایا کہ آدم کی اولاد تمام خطاکار ہیں، مگر سب سے اچھا خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ مگر ہمارے اتنے سارے خسارے ہیں، اتنے سارے، ہم اللہ کو کیا سمجھو؟ اللہ میاں کو شائلاؤ کے اوپر بیٹھا ہوا، کوئی جوز بیٹھا ہوا، تمہارے خساروں کے تول کے تمہیں بخشش دے گا، رحم کرے گا۔ اس نے کہا میرے ہاتھ، وہ یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہیں، تھوڑی سی چیز ان میں سے نکلتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان فاسقوں اور فاجروں سے کہو کہ تم کنجوس ہو، میرے ہاتھ مغلولہ نہیں ہے، میرے ہاتھ کشیدہ نہیں ہے، میرے ہاتھ بند نہیں ہے، کائنات اور زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں، جدھر چاہوں بانٹوں، جدھر چاہوں تقسیم کروں۔ ہاں جو مجھے مانتا نہیں اس کو میں کیسے دے دوں، جو مجھے جانتا ہی نہیں اس کو کیسے دے دوں؟ تو supreme task of the human intellect is to know God. This is the top priority of every human mind. اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، بس ایک گناہ نہ کوئی کرے تو۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم ہے شرک کرنا، مگر ایک بہت بڑا گناہ ہے جو زمین و آسمان میں قدر یعنی خیر کا باعث اگر کوئی نہیں بن سکتا تو وہ گناہ ہے کہ آپ خدا کو جانو ہی نہیں، مانو ہی نہیں۔ اس لیے تمام جملہ گناہوں کے بعد بھی ایک جملہ ضرور آئے گا کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس پہ اللہ نے نار دوزخ حرام کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you very much. Thank you.